اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہماری گفتگو قطع القطاع، بیٹا کس کے بارے میں ہے؟ قطع القطاع. البتہ یہ بھائی صاحب نئے آئے ہیں تو ان کو پہلے قطع کی معنی سمجھا دیں، اس کے بعد پھر قطع کے اقسام کل بتائے تھے وہ بھی بتا دیں، ٹھیک ہے؟ تو پھر قطع القطاع کی وضاحت کریں. فرماتے ہیں کہ مکلف کو شرعی احکام کے لحاظ سے 3 حالات حاصل ہو سکتی ہیں. کس کو بیٹا؟ مکلف کو شرعی احکام کے لحاظ سے 3 حالات ہو سکتی ہیں. یا اسے یقین ہو جاتا ہے کہ یہ حکم ایسے ہے، مثلا اسے یقین ہو جاتا ہے کہ بھائی جو ہے کیا ہے، شراب حرام ہے. تو اس پوزیشن کو یقین، یعنی جہاں پر 100% اس کے ذہن میں کیفیت ایک جیسی ہو، اس کو کیا بولتے ہیں؟ یقین. یا اس کو ظن حاصل ہوتا ہے. ظن کا مطلب یہ ہے کہ 100% تو نہیں ہے کہ یہ چیز ایسے ہے، لیکن 50% سے اوپر والی جو ہے کیا ہے کیفیت اس کے ذہن میں ہے، تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ ظن. اب آیا ظن ہمارے لیے حجت ہے یا ظن حجت نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں جس ظن کو شریعت نے معتبر کہا ہے ہم بھی اس کو معتبر کہیں گے، اور جس کو شریعت نے معتبر نہیں کہا ہے ہم بھی اس کو معتبر نہیں کہیں گے. مثلا حدیث کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک حدیث متواتر، ایک حدیث واحد، یا خبر متواتر اور خبر واحد. خبر متواتر بیٹا اس خبر کو کہتے ہیں جس کے نقل کرنے والوں کی اتنی تو تعداد ہے، بھائی میرے توجہ دھرو، پیچھے کی طرف نہیں جاؤ. نقل کرنے والے اتنی تو تعداد میں ہیں کہ ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ جھوٹ نہیں بولتے. جب ان کے جھوٹ نہ بولنے کا یقین ہو تو سلطان شاہ پھر یقین ہو جاتا ہے کہ جو بات کہتے ہیں وہ صحیح ہے. ٹھیک ہے، تو خبر متواتر تو یقین آور ہوتی ہے، وہ ظن آور نہیں ہوتی. ظن آور یہ ہے خبر واحد ہو. خبر واحد کا مطلب یہ ہے کہ اس کے راویوں کی تعداد اتنی زیادہ نہیں ہے کہ ہمیں یقین ہو جائے کہ جھوٹ نہیں بولتے، بلکہ اس تعداد سے کم ہے، 2 ہیں 3 بندے ہیں جو نقل کرتے ہیں. اب خبر واحد نے آ کے کہا کہ اس چیز کا پینا حرام ہے. خبر واحد کے ذریعے ہمیں ظن حاصل ہوا، یقین حاصل نہیں ہوا. اب اگر شارع نے خبر واحد کو حجت قرار دیا ہے تو پھر ہم اس خبر کی وجہ سے اس چیز کو حرام سمجھیں گے. ٹھیک ہے. تیسری صورت یہ ہے کہ انسان کے ذہن میں جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کے دونوں طرف مساوی ہوتے ہیں، ہونے اور نہ ہونے. 50% ہے کہ یہ بات ایسے ہے اور 50% ہے کہ یہ بات ایسے نہیں ہے، تو اس کو کہتے ہیں شک. اس کو کیا کہتے ہیں؟ شک. ٹھیک ہے. شک کی صورت میں بیٹا ہمیں کس پر عمل کرنا ہوگا؟ اصول عملیہ پر، جو 7ویں مقصد میں آئیں گے. کل انہوں نے کہا کہ قطع کی 2 قسمیں ہیں، ایک قطع طریقی، دوسری قطع موضوعی. قطع طریقی اس قطع کو کہتے ہیں کہ جب شریعت نے ایک حکم ایک موضوع پر لگایا ہے تو قطع کو اس موضوع کا حصہ نہیں بنایا. مثلا شریعت نے بیٹا کیا کہا؟ الخمر حرام، شراب حرام ہے. چاہے آپ کو اس کے شراب ہونے کا یقین ہو تو بھی حرام ہے، یقین نہ ہو تو بھی حرام ہے. خود شراب پر یہ حکم آیا ہے، شراب کے ساتھ یقین والی پوزیشن کو نہیں ملایا گیا. تو اس قطع کو کیا بولیں گے؟ قطع طریقی. ایک مرتبہ یہ ہے کہ آپ کو کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کو یقین ہو کہ یہ چیز ہے تو آپ پر واجب ہے کہ یہ کام کریں. یعنی یہ جو ہم نے واجب کا حکم لگایا ہے اس چیز پر لگایا ہے، لیکن اس کے ساتھ یقین کو بھی ہم نے قید بنایا ہے. اس کو کیا بولتے ہیں؟ قطع موضوعی. تو یہ کل والے درس کی 2 قسمیں تھیں. آج قطع القطاع. بیٹا قطع مضاف ہے، قطع مضاف الیہ. قطع جو ہے کیا ہے؟ مبالغے کا صیغہ ہے، فعال کے وزن پر. ٹھیک ہے. اس کا بھی مادہ وہی ہے، قاف طاء عین. قطع یعنی بہت زیادہ قطع حاصل کرنے والا.
یعنی جس موضوع پہ مجھے اور آپ کو قطع حاصل نہیں ہوتی اس میں بھی اس کو حاصل ہو جاتی ہے. فرض کریں کتے کا سایہ اس کے کپڑوں پہ پڑ گیا، خود کتا لگا نہیں بلکہ کتے کا سایہ، اب اس کو یقین ہو گیا یہ تو میرے کپڑے نجس ہو گئے. ٹھیک ہے. یا کوئی مہمان آیا، اس نے ہاتھ ملایا اس بندے کو، جیسے بعض مولوی صاحب بھی ایسے ہوتے ہیں، ہم تو اس کو وشواسی بولیں گے، اسے یقین میرا ہاتھ نجس ہو گیا، اب جا کے پھر وہ ہاتھ کو جناب دھو کے دے. بھائی نجاست اس صورت میں پھیلتی ہے جب آپ کا ہاتھ گیلا ہو یا ان کا ہاتھ گیلا ہو، دونوں گیلے نہیں تھے، خشک تھے، تو نجس بھی ہو تو بھی خشک کی وجہ سے نجاست منتقل نہیں ہوتی. ٹھیک. تو بہرحال آج کی بات یہ ہے کہ قطع القطع حجت ہے یا حجت نہیں. بھائی قطع کے لیے تو حجت ہو سکتی ہے لیکن دوسروں کے لیے حجت نہیں ہے. اب اس قطع کو کتے کے سائے کی وجہ سے یقین ہو گیا کہ میرے کپڑے نجس ہو گئے اور کوئی نجاست نہیں لگی بیٹا. اب وہ کپڑے اتار کے نماز پڑھنا چاہتا ہے، آپ کے پاس اور کوئی کپڑا نہیں ہے، آپ اس کے کپڑے پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ وہ نہیں پڑھ سکتا، لیکن آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اس کی قطع اس کے لیے حجت ہے، اس کی قطع آپ کے لیے حجت نہیں ہے. تو اس حوالے سے جو کیا ہے جناب، گویا کہ یہاں پر اس قطع القطع کے بارے میں گفتگو ہوگی. پھر فرماتے ہیں کہ اس بحث کو آپ دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. کبھی قطع القطع کو قطع طریقی کی زیادہ قطع ہوتی ہے، کبھی قطع موضوعی کی زیادہ جو کیا ہے قطع ہوتی ہے. تو جب قطع طریقی کی موضوع اس کو عادت ہو جائے وہ تو یقیناً اس کے لیے حجت ہے. البتہ قطع موضوعی میں علماء کا اختلاف ہے کہ قطع موضوعی کے بارے میں مثلا ہمیں یہ کہا گیا کہ جس چیز کے بارے میں آپ کو یقین ہو کہ یہ شراب ہے وہ پینا حرام ہے. اب ہمیں تو اس کے بارے میں یقین نہیں ہے کہ شراب ہے، تھوڑا سا بھی کلر چینج ہو گیا اس کو یقین ہو گیا یہ تو شراب ہے، میرے لیے حرام ہے. ٹھیک ہے. ایک مرتبہ دیکھیں شراب پر حرمت کی فتویٰ لگتی ہے بے عنوان شراب، تو وہ قطع طریقی ہو جائے گا. ایک مرتبہ ہے کہ آپ پر وہ شراب حرام ہے کہ جس کی شراب ہونے کا آپ کو یقین ہو. اگر ایسی صورتحال ہو تو یہ قطع کیا ہو جائے گی؟ قطع موضوعی ہو جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الفصل الرابع، چوتھی فصل. قطع القطاع، زیادہ قطع والے کی قطع. یطلق القطاع، استعمال کیا جاتا ہے قطاع کو. استعمال کا بیٹا میں نے ترجمہ کہاں سے کیا؟ یطلق سے. استعمال کیا جاتا ہے قطاع کو. وَيُرَادُ مِنْهُ، اور ارادہ کیا جاتا ہے اس قطاع سے تارتن، کبھی کبھی، یعنی صرف دو تین ارادے کر سکتے ہیں بیٹا. کبھی کبھی ارادہ کیا جاتا ہے من، وہ مولوی یا وہ آدمی، یحصل له القطع کثیرا، جسے کثرت کے ساتھ قطع حاصل ہوتی ہے. من الاسباب التي، اسے ان اسباب کے ذریعے قطع حاصل ہوتی ہے. لو اتیحت لغیرہ، اگر وہ مہیا ہو جائیں. اتیحت میں بیٹا ہے کہ ضمیر مستتر نسیم، وہ اسباب کی طرف جا رہی ہے. اگر وہ اسباب مہیا ہوں لغیرہ، اس بندے کے علاوہ دوسرے بندے کے لیے بھی، لحصل له ایضا، تو پھر لحصل میں ایک ہوا کی ضمیر جو قطع کی طرف جاتی ہے تو قطع حاصل ہو جاتی لہو اس غیر کو بھی. یعنی ایسے کہ سکندر کو قطع حاصل ہو گئی اسباب کی وجہ سے، اگر وہی اسباب مشاہد کو ہو جائے تو اس کو بھی قطع حاصل ہو جائے گی. وہی اسباب نسیم کے لیے ہوں تو ان کو بھی قطع حاصل ہو جائے گی. کبھی ایسے ہوتا ہے. وَأُخْرَى، اور کبھی کبھی قطع اس کو کہتے ہیں من، وہ بندہ، یحصل له القطع کثیرا، جس کے لیے کثرت سے قطع حاصل ہوتی ہے. من الاسباب التي، ان اسباب کے ذریعے، لا يحصل منها القطع لغالب الناس، جن اسباب کی وجہ سے اکثر لوگوں کو قطع حاصل نہیں ہوتی لیکن اس کو حاصل ہو جاتی ہے. وحصول القطع بالمعنى الاول زین، کہتے قطع کا پہلے طریقے سے حاصل ہونا یہ زینت ہے، اچھا یہ مشاہد، کیونکہ جب اسباب قطع موجود ہیں تو پھر قطع ہونی چاہیے. وآیۃ للذکاء، اور قطع پہلی معنی والی وہ علامت ہے کس کی؟ ہوشیاری کی، کہ یہ بندہ ہوشیار ہے. وبالمعنى الثانی، لیکن قطع کی دوسری معنی یعنی کیا؟
یہ اسباب جو اس بندے کو مہیا ہوئے ہیں اگر دوسرے کو مہیا ہو تو اس سے قطع حاصل نہیں ہوگی، لیکن اس کو ہو جاتی ہے. یہ شینن، یہ شین کیا ہے؟ برائی ہے، یہ عیب ہے، ٹھیک ہے. وہ آیت الاختلال الفکری، اور یہ نشانی ہے کہ اس بندے کے فکر کا نظام میں خلل ہے، گڑبڑ ہے. وہ محل البحث هو القسم الثانی، فرماتے ہیں کہ ہماری محل بحث قطع القطع میں پہلی قطع نہیں ہے، کیونکہ وہ تو اچھی بات ہے دوسری قطع کے بارے میں. ثم ان الوسواسی فی مورد النجاسات، وہ بندہ جس کو زیادہ وسواس ہوتا ہے نجاستوں کے بارے میں، من قبیل القطع، وہ بھی انہی افراد کے لسٹ میں ہے جن کو زیادہ قطع حاصل ہو جاتی ہے. یحصل له القطع بها، حاصل ہو جاتی ہے اس بندے کو، اس وسواسی کو قطع بہا، ان نجاسات کے ذریعے، کثیرن زیادہ، من اسباب غیر عادیہ، ایسے اسباب کے ذریعے جو عادی نہیں ہے. مثلا کپڑا ہم نے دھوبی کو دیا، دھوبی نے دھو کر وہ چادر ہمیں دی، چادر ہم نے بستر پر بچھائی. اب کوئی وشواسی آ کے بیٹھا، سر یہ چادر کون دھوتا ہے؟ بھائی یہ تو دھوبی دھوتا ہے. تو پھر دھوبی کے پاس تو ہندوؤں کے کپڑے بھی آتے ہوں گے، پھر وہ ہندوؤں کے کپڑے اس کے ساتھ مکس ہوئے ہوں گے، پھر تو یہ چادر بھی نجس ہو گئی ہوگی. اب میں بیٹھا تو میں بھی نجس ہو گیا. وشواسی ایسے ہوتے ہیں. کما ان فی مورد الخروج عن عہدت التکالیف ایضا وسواسی. اب وسواسی یا وسواسی یہ درس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا ہونا چاہیے. جیسے کہ یہ بندہ بیٹا نجاست کے بارے میں بھی وسوسہ کرتا ہے، اور واجبات کو انجام دینے کے بعد میں بری ذمہ ہو گیا اس میں بھی وشواس کرتا ہے. ایک مرتبہ نماز پڑھی، اللہ اکبر، پتہ نہیں میری تکبیر صحیح ہوئی یا نہیں ہوئی، پھر اللہ اکبر اللہ اکبر. ٹھیک، تو اس طریقے سے کم میں ایک بندہ تھا، اس کے بارے میں مشہور تھا. ایک مرتبہ میں نے بھی دور سے دیکھا تو اس کو میں نے آواز نہیں سنی تھی. وہ جب نماز میں تکبیر کہتا تھا تو ہم نے تو یہ دیکھا، تھوڑی دیر کے بعد پھر تو جو نزدیک ہوتے تھے وہ کہتے تھے، وہ کہتا تھا اللہ اکبر، پھر بولتا تھا نشد، یعنی یہ نہیں ہوا. تو پتہ نہیں وہ تکبیر میں لگا رہتا تھا، ہماری نماز بھی ختم ہو جاتی تھی. ٹھیک، تو وشواس کرنے والا صرف نجاست کے معاملے میں وشواسی نہیں، وہ طہارت کے معاملے میں بھی وشواسی ہوتا ہے. واجبات کے انجام دینے کے بعد میری واجبات سے جان چھوٹ گئی، اس میں بھی وہ وشواسی ہوتا ہے، ایضاً وشواسی. لیکن بمانا، لیکن اس کا مطلب یہ ہے لا یحصل له الیقین بسہولت. بھائی نجاست کے بارے میں اس کو یقین حاصل ہو جاتا ہے منٹ میں کہ میں نجس ہو گیا، اور ادھر جو ہے واجبات سے فارغ ہونے کا اس کو یقین حاصل نہیں ہوتا. ایسا نہیں کہ یقین حاصل ہو جاتا ہے، بلکہ فارغ نہ ہونے کا، ٹھیک ہے، وہ اس پہ برقرار رہتا ہے. فارغ ہونے کا اس کو یقین حاصل نہیں ہوتا ہے. اذا عرفت ذالک، جب آپ نے قطع کی معنی بیٹا جان لی کہ دو قطع کی معنی ہیں، فعلم، تو آپ جان لیں، انہو حکی ان شیخ الاکبر، بتحقیق شیخ اکبر سے حکایت کی گئی ہے بات. سلطان شاہ صاحب آپ نیچے حاشیے کی طرف چلے گئے کہ شیخ اکبر کون ہے، ایسے ہے نا، کاشف الغطاء صاحب، ان سے نقل کیا گیا ہے عدم الاعتناء بقطع القطع، کہ قطع کی کوئی بھائی پرواہ نہیں کی جائے گی. یعنی اس نے 2 رکعت نماز پڑھ لی، اب اس کو تو وشواس ہو رہا ہے کہ میری نماز پتہ نہیں صحیح ہوئی، یعنی اگر وہ مقلد ہے وہ بولے گا بھائی میں اس قطع کی کوئی حیثیت نہیں دیتا. وہ تحقیق و کلام ہی، فرماتے ہیں کہ آگا کاشف الغطاء کے کلام کی تحقیق، ٹھیک ہے، یہ توقف علی البحث، وہ متوقف ہے کہ ہم بحث کریں فی مقامین، 2 مقام پر. الاول، پہلا مقام، ما اذا کان القطع طریقیا، قطع کون سی ہونی چاہیے؟ طریقی. 2، ما اذا کان القطع موضوعیا، جب قطع کون سی ہونی چاہیے؟ مشاہد موضوعی. اما الاول، چلتے ہیں قطع طریقی کی طرف. فظاہرو کونو قطع ہی حجتن علیہ، پھر تو ظاہر یہ ہے کہ اس بندے کی قطع حجت علیہ، خود اس پر، دوسروں پر حجت نہیں ہے، اس قطع پر حجت ہے.
ولا یتصور، اور تصور بھی نہیں کیا جاتا کس کا، نہیہو، کہ ہم قطع کو نہیں کریں، ان العمل بالقطع، کہ تم قطع پہ عمل نہیں کرو. کیوں؟ اس لیے کہ بھائی ادھر عقل کا بھی فیصلہ ہے کہ قطع کے مطابق عمل کرو، پھر ہم کہیں کہ قطع پر عمل نہیں کرو. یہ تو دو متضاد حکم ہو گئے. ایک حکم کہتا ہے قطع پر عمل کرنا ضروری ہے، دوسرا کہتا ہے قطع پر عمل کرنا غلط ہے. یہ نہیں ہو سکتا. استلزام نہی، نہی کا لازمہ کیا ہوتا ہے بیٹا، وجود حکمین متناقضین، کہ موجود ہو جائیں دو متناقض حکم اندہ، اس قطع کے نزدیک شریعت میں، حیث یقولو الدم نجسن. بھائی اس کو تو یقین ہو گیا کہ یہ خون ہے، جب اس کو یقین ہو گیا کہ یہ خون ہے تو اس کا حکم کیا ہے، بھائی یہ نجس ہے. ٹھیک ہے. وفی الوقت نفس ہی، اور اسی وقت جب اس کو اس کے خون ہونے کا یقین ہے، ینہا ہو، وہی شریعت پھر اسے منع کرتی ہے، ان العمل بقطعہ، کہ وہ عمل کرے اپنے قطع پر، یعنی اس کے خون ہونے پر عمل کرے. نہیں ہے بھائی، شریعت کہتی ہے دم ہے، خون ہے تو نجس ہے، اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے. اور پھر شریعت اسے کہے کہ اپنے قطع پہ عمل نہیں کرو، یعنی اس کے خون ہونے کو یقین بھی رکھتے ہو پھر بھی اجتناب نہیں کرو، تو یہ آپس میں بات نہیں بنتی ہے نا. لو اراد عدم کفایتہ فی الحکم بصحت العمل عند انکشاف الخلاف. ہاں اگر ارادہ کیا ہے کس نے، شیخ اکبر نے، ارادہ کا فاعل بیٹا کون ہو گیا، کاشف الغطاء یا شیخ اکبر، اس نے ارادہ کیا ہے عدم کفایت القطع، کہ یہ قطع کافی نہیں ہے، فی الحکم، کہ ہم حکم لگے بصحت العمل، کہ تمہارا عمل صحیح ہے. کب؟ عند انکشاف الخلاف، جب ظاہر ہو چکا کہ اس کی قطع حقیقت کے خلاف تھی، تو بیٹا کیا آپ کہیں کہ تمہارا عمل ٹھیک تھا؟ بھائی میرے نہیں. یعنی اس نے یہ سمجھا کہ یہ چیز نجس ہے، ٹھیک ہے، یا اس نے یہ سمجھا کہ یہ چیز پاک ہے، اس کو قطع حاصل ہو گئی. بعد میں پتہ چلا کہ یہ چیز تو نجس تھی، تو اب اس نے جو اس کے ساتھ نماز وغیرہ پڑھی ہے، ہم اس کو تھوڑی کہیں گے کہ یہ نماز صحیح ہے، بلکہ ہم کہیں گے تمہیں جلدی قطع حاصل ہو گئی، دوسرے کو تو قطع حاصل نہیں ہوتی ہے، لہذا تم نے اپنے قطع کے مطابق عمل کیا لیکن وہ حقیقت کے خلاف نکل آیا، تو ہم آپ کے عمل کو صحیح ہونے کا ٹھپا نہیں لگائیں گے. کما اذا قطع بدخول الوقت، مثال بھی دے رہے ہیں دوسری تاکہ آپ کے لیے کلیئر ہو جائے. اس بندے کو یقین ہو گیا کہ نماز کا ٹائم داخل ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، اس نے کیا کیا بیٹا، نماز پڑھ لی. وتبین عدم دخول الوقت، اور بعد میں پتہ چلا کہ وقت تو داخل نہیں ہوا تھا. ویحکم علیہ بالبطلان، تو پھر حکم لگایا جائے گا اس شخص پر کہ تمہاری یہ نماز باطل ہے. فلہ وجہ، ہاں اگر ایسا ارادہ مصنف نے کیا ہے، مصنف یعنی شیخ اکبر، تو پھر یہ بہتر بات ہے. ولیکن لا فرق عندئذ بین القطع وغیرہ ہی، لیکن بھائی میرے کوئی فرق نہیں ہے عندئذ، جب قطع حقیقت کے خلاف نکلے تو عمل باطل ہے، قطع کا بھی باطل ہے تو غیر قطع کا بھی باطل ہے، پھر تو اس میں قطع کی کوئی الگ سے خصوصیت نہیں ہوئی. وہ اما ثانی، یہ تو تھی قطع طریقی کی بات، اے القطع الموضوعی، قطع موضوعی کے بارے میں. فبما ان القطع جزء الموضوع، اس لحاظ سے کہ وہ قطع کیا ہوتی ہے بیٹا، موضوع کا جز ہوتی ہے. فللمقنن، تو قانون بنانے والے کو اختیار ہے بیٹا. یہاں پر قانون بنانے سے مراد کون ہے، نبی اکرم. ویسے تو عام قانون دان کو بھی مقنن بولتے ہیں. التصرف فی موضوع حکم ہی، مقنن اپنے حکم کے موضوع میں تصرف کر سکتا ہے، اس کے دائرے کو مشاہد وسیع بھی کر سکتا ہے، محدود بھی کر سکتا ہے. فیصح لہ، پس صحیح ہے مقنن کے لیے، جعلو مطلق القطع جزءا للموضوع، کہ وہ قرار دے دے ہر قطع کو موضوع کا جز. کما یصح جعل القطع الخاص جزءا لہ، جس طریقے سے صحیح ہے کہ قطع خاص کو جز قرار دے کس کا، موضوع کا. اے ما یحصل من الاسباب العادیہ، یعنی وہ قطع جو حاصل ہوتی ہے اسباب عادیہ سے اس کو موضوع قرار دے، دون قطع القطع، لیکن قطع کی قطع کو جز قرار نہ دے. کل قطع الحاصل لشاہد، جیسے وہ قطع جو حاصل ہوتی ہے کس کو، شاہد کو، ٹھیک ہے، یا جو قطع حاصل ہوتی ہے جج صاحب کو، یا وہ قطع جو حاصل ہوتی ہے مجتہد کو،
وہ خود ان کے لیے تو سلطان شاہ حجت ہیں، لیکن بنسبت للغیر دوسرے کے لیے وہ حجت نہیں ہے۔ فلو کان شاہد او القاضی او المجتہد قطعا، اگر ہمارا شاہد یا ہمارا قاضی یا ہمارا مجتہد کیا ہو، قطع ہو، فلا یعتد بقطعہ، تو ہم لوگ کوئی حیثیت نہیں دیں گے، کوئی اعتنا نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، اس کے قطع کی۔ کیوں؟ لأن الماخوذ فی العمل، اس لیے کہ عمل میں جس قطع کو بیٹا لیا گیا ہے، جو موضوع کا حصہ ہے، بقطع شاہد او القاضی او المجتہد هو القطع الحاصل من الاسباب العادیہ، وہ قطع ہے جو ان کو اسباب عادی کے ذریعے حاصل ہو، لا من غیر العادیہ، غیر عادیہ والی اگر حاصل ہوتی تو وہ ہمارے کسی کام کی نہیں ہے۔ ھذا کلہ حول القطع، بھئی یہ جتنی ہم نے گفتگو کی وہ قطع کے بارے میں کی، قطع کے مقابلے میں یا قطع کے جو ہے کیا ہے برابر ایک اور بھی ہے مشاہد ظنان، جس کو ظن زیادہ حاصل ہوتا ہے، قطع حاصل نہیں ہوتی، ظن زیادہ حاصل ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے کثیر الشک، جس کو شک زیادہ حاصل ہوتی ہے۔ علیکم ٹھیک، فرماتے ہیں ھذا کلہ حول القطع، یہ جتنی ہماری گفتگو تھی یہ قطع کے بارے میں تھی۔ اما ظنان، لیکن وہ بندہ جسے ظن زیادہ حاصل ہوتا ہے، فیمکن للشارع، پھر ممکن ہے شریعت والے کے لیے سلب الاعتبار عن الظن، کہ وہ حیثیت کو ختم کر دے، کس کے بارے میں بیٹا؟ ظن کے بارے میں۔ من غیر فرق، کوئی فرق نہیں ہے، بین کون الظن طریقا الی متعلق ہی، کہ یہ ظن ایک راستہ بنے، یعنی ظن طریقی ہو اپنے متعلق کے بارے میں، او ماخوذا فی الموضوع، یا اس ظن کو اخذ کیا گیا ہے کس میں بیٹا؟ موضوع میں۔ والفرق بین الظن و بین القطع واضح، بھائی ظن اور قطع میں بہت زیادہ فرق ہے، قطع بنفس ہی حجت ہے، ظن بنفس ہی حجت نہیں ہے، اس کو کوئی اور آ کے حجت بنائے تو حجت بن سکتا ہے۔ لأن حجیت الظن لیست ذاتیۃ لہ، اس لیے کہ ظن کی حجیت ظن کے لیے ذاتی نہیں ہے، وانما ہی بتحقیق، یہ حجیت ظن بے اعتبار شارع، یہ شارع کے لحاظ سے ہے، وجعل شارع، اور شارع قرار دیتا ہے ایاہ اس ظن کو حجت فی مجال الطاعہ والمعصیہ، ان مقامات میں جو اطاعت کا مقام ہو تو وہاں شارع کہتا ہے ظن پہ عمل کرو تاکہ تمہاری اطاعت ہو جائے، یا جو گناہ کا مورد ہوتا ہے اس میں بھی شارع کہتا ہے کہ تم ظن پر عمل کرو تاکہ گناہ سے بچ سکو۔ وعلیہ یصح لہ، علیہ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے، کون سی بات کو؟ مشاہد، کہ ظن کی حجیت ذاتی نہیں ہے، یصح للشارع، صحیح ہے شارع کے لیے، نہی الظنان، کو ظن کرنے والے کو نہیں کرے، ان العمل بظن ہی، کہ تم اپنے ظن پر عمل نہ کرو، من غیر فرق، کوئی فرق نہیں ہے، بین کون ظن طریقی اور موضوعی، کہ وہ ظن طریقی ہو یا ظن موضوعی ہو۔ اما شکاک، اب چلتے ہیں کثیر شک کی طرح، ففی کل مورد، پس بھائی شکاک کا ہر اس مورد میں شک کرنا، لا یعتد بالشک عادی، جس میں عام شک کی پرواہ نہیں کی جاتی، یعنی عام لوگ شک کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، تو لا یعتنا بشک شکاک بطریق اولا، جب عام بندہ بھی اپنے شک کی پرواہ نہیں کرتا تو شکاک تو بیماری ہے نا، ہر بات پہ شک، کہتے اس کے شک پر تو بطریق اولا عمل نہیں کیا جائے گا۔ بھائی شکاک بیماری ہے، جس کو یہ بیماری نہ ہو اس کے شک کی بھی حیثیت نہیں ہے، تو اس بیماری والی شک کی بطریق اولا کوئی حیثیت نہیں ہے، کہ شک کے بعد المحل، اس کی کوئی مثال دے، جیسے عمل کرنے کے بعد آپ کو شک ہو کہ یہ میرا عمل صحیح ہے یا نہیں، تو آپ کو کیا کہا جاتا ہے سکندر؟ شک کی پرواہ نہیں کرو، یعنی اس عمل کو کیا سمجھو؟ صحیح۔ اب اگر شکاک ہر عمل کے بعد شک کرتے میرا عمل صحیح ہے یا نہیں، اسے بھی کہیں گے تمہاری شک کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وَأَمَّا الْمَوْرِدُ الَّذِي يُعْتَنَى بِشَكِّ الْعَادِ فِيهِ، وہ مورد جہاں پر حیثیت دی جاتی ہے عادی شک والے کو، یعنی جو عام شک کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ یکون موضوعا للاثر، اور یہ ایسا شک ہوتا ہے کہ جس پہ اثر کو بھی جو ہے کیا وضع کیا جاتا ہے، یعنی بعض کہتے ہیں اس شک کی وجہ سے تم 2 رکعت نماز احتیاط پڑھو نماز کے باب میں، بعض کہتے ہیں آپ 2 سجدے سہو کرو، اس قسم کی بات، ٹھیک ہے،
تو وہاں پر بھی ہمارے شک پر حکم لاگو ہوگا. فلا یؤتنا بشک شکاک ایضا، اس میں بھی شکاک کی شک کی پرواہ نہیں کیجیے. ایضا یعنی جیسے اوپر شکاک کی شک کی حیثیت نہیں تھی، یہاں پر عام بندے کی شک کی حیثیت اور حکم ہے، لیکن شکاک کی شک کا کوئی حکم نہیں ہے. کما فی عدد رکعتین الاخیرتین، سلطان شاہ صاحب آپ ظہرین کی نماز پڑھ رہے تھے اور وہ بھی تام تھی، یعنی 4 رکعت. آخری 2 رکعتوں میں آپ کا شک تھا، تو ہم نے کیا کہا؟ آپ کی نماز صحیح ہے، البتہ آپ کو نماز احتیاط پڑھنی پڑے گی، کیونکہ آپ شک کے مریض نہیں ہیں. ٹھیک. فلو شک بین الثلاث والاربع، اگر کوئی شک کرتا ہے کہ یہ میری تیسری رکعت ہے یا چوتھی، وکان شکہ متعارفا، اور اس کا شک بھی جو ہے کیا ہے؟ عام شک ہے، یعنی کثیر شک والا نہیں ہے، متعارف یعنی جو رائج شک ہے. ٹھیک ہے. یجب علیہ الصلاۃ الاحتیاط، تو اس بندے پر واجب ہے کہ نماز احتیاط پڑھے. کب؟ بعد البناء علی الاکثر، وہ بنا رکھے گا اکثر پر، یعنی شک ہوا تیسری اور چوتھی میں، یہ اس رکعت کو چوتھی سمجھ کر نماز ختم کرے، اس کے بعد نماز احتیاط پڑھ لے. ٹھیک ہے. اما شکاک، لیکن اگر شک والے کوئی شک ہو کہ یہ تیسری ہے چوتھی، فلا یأتنی بشکی، تو یہ شکاک پرواہ نہیں کرے گا اپنے شک کی. ولا یترتب علیہ اثر، اور مترتب نہیں ہوگا علیہ شک شکاک پر، ٹھیک ہے، کوئی اثر، یعنی اس پر نماز احتیاط وغیرہ بھی واجب نہیں ہوگی. کیوں؟ بشہادت قول ہی، اس لیے کہ علماء کا قول ہے، یا یوں سمجھے کہ معصوم کا بھی قول ہے، لا شک لکثیر شک، کثیر شک کوئی شک نہیں. بھائی شک ہوتا ہے، یا لا شک میں شک کی نفی نہیں، شک کے حکم کی نفی ہے، یعنی شک کا کوئی حکم اس پر لاگو نہیں ہوگا. فلو اعتد بہ، اگر یہ شک کرنے والا حیثیت دے اپنے شک کو، پھر تو لم یب کے فرق بین شکاک وغیرہ، پھر تو شکاک اور غیر شکاک میں کوئی فرق نہیں ہو جائے گا. غیر شکاک بھی نماز احتیاط پڑھے گا، شکاک بھی نماز احتیاط پڑھے گا، پھر تو اس میں کوئی فرق نہیں ہوا. وصلی اللہ علی محمد و آلہ محمد.